بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اس وقت صرف ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دینا ہے۔ ایک دوست نے اعتراض کیا کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو رب کائنات نے بار بار فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اور آپ لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، تو یہ اللہ کے خلاف، قرآن کے احکام کے خلاف چلتے ہیں، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے۔ میں عرض کروں گا کہ میں کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کروں گا، سیدھی سادی بات کروں گا۔ میں نے مانا قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، کیا اگر اس کا سیدھا سادہ یہ مطلب لیا جائے کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا سرے سے جائز نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو عقلاً اور شرعاً ہر طرح سے درست نہیں ہو سکتی۔ بغیر پکارے ہم زندہ رہ ہی نہیں سکتے، تو پھر کوئی نہ کوئی کنڈیشن تو لگانی پڑے گی نا کہ اس طرح پکارنا ناجائز ہے۔ ہم نے ان دوستوں سے پوچھا آپ بتائیے کس طرح پکارنا جائز نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی دراصل مردہ کو پکارنا جائز نہیں۔ ہم نے کہا کہ اچھا، مردہ کو پکارنا جائز نہیں، تو ہم جب قبرستان میں جاتے ہیں تو ہمیں حکم ہے کہ ہم کہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو آپ کے ہاں قبرستان میں میرا خیال ہے زندے تو نہیں دفنائے جاتے ہوں گے، تو ظاہر ہے قبر والوں کو ہم نے سلام کیا ہے، پکارا ہے، یا اہل القبور حرف ندا کے ساتھ پکارا ہے، تو پھر کیا ہم مشرک ہو گئے؟ آقا کریم کے فرمان پر عمل کر کے مشرک ہو گئے؟ کچھ دوستوں نے کہا کہ نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ دور سے پکارنا جائز نہیں۔ میں عرض کروں گا کہ ایک بات تو یہ بغیر دلیل کے ہے کہ دور سے پکارنا جائز نہیں، یہ کنڈیشن آپ نے کہاں سے لگائی؟ دوسری بات یہ ہے کہ قریب ہونا اور دور ہونا یہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے، یہ ایک امر اعتباری ہے۔ ایک شخص بیچارے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کمرے میں لیٹا ہوا ہے، کوئی دوسرے کونے پہ گلاس پانی رکھا ہوا ہے، اب وہ پانی پینا چاہتا ہے، اب وہ انتظار کر رہا ہے کوئی آئے تو اسے آ کے پانی دے۔ اب کوئی آیا تو اس سے کہا کہ بھائی اتنی دیر سے بیٹھا ہوں، کوئی پانی دینے کے لیے نہیں آیا؟ تو اس سے کہا یار اسی کمرے پہ رکھا ہے، تمہارے قریب رکھا ہے، پانی پی رہے تھے۔ وہ کہے گا یار میں پانی قریب کہاں رکھا ہے، میں تو نہیں پہنچ سکتا۔ اب اگر 8-10 فٹ کا فاصلہ ہے تو اس کے لیے بھی وہ بھی دور ہے۔ تو اب جو کہتے ہیں دور سے پکارنا شرک ہے، تو پھر ذرا یہ بھی بتا دیں کتنی دور سے پکارنا شرک ہے؟ وہ فاصلہ کیا میلوں میں ہے یا کلو میٹرز میں ہے، یا وہ فٹوں میں ہے یا انچوں میں ہے؟ کتنی دور سے پکارنا شرک ہے؟ کچھ دوستوں نے کہا کہ نہیں دراصل مدد کے لیے پکارنا شرک ہے۔ عرض کروں گا کہ یہ بات تو بالکل ماننے والی نہیں ہے۔ جب رب کائنات خود ہمیں فرماتا ہے قرآن مجید میں تعاونوا علی البر والتقوی، بھئی نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد کرو صبر سے اور صلاۃ سے۔ تو مدد کے لیے پکارنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ میں عرض کروں گا کہ اس پکار کا ایک ہی، یعنی جس طرح پکارنے سے منع کیا گیا ہے اس کا ایک ہی مفہوم ہونا چاہیے جس کو بدلنے کی ضرورت نہ ہو۔ ہم کبھی کہیں نہیں جی دور سے پکارنا شرک ہے، کبھی کہیں نہیں جی مردہ کو پکارنا شرک ہے، کبھی کہیں کہ نہیں جی مدد کے لیے پکارنا شرک ہے۔ اہل سنت نے اس کا ایک سیدھا سادہ مطلب نکالا کہ وہ ہر کنڈیشن پہ پورا اترتا ہے۔ انہوں نے کہا چاہے زندہ کو پکارو چاہے مردہ کو، چاہے قریب سے پکارو چاہے دور سے، چاہے مدد کے لیے پکارو چاہے ویسے ہی، اگر کسی کو خود اللہ کے سوا کسی کو اللہ سمجھ کے پکارو یا اللہ کی صفات کا حامل سمجھ کے پکارو تو تم مشرک ہو گئے۔ یہ وہ پکار ہے جس سے اللہ نے منع کیا۔ اگر مدد کے لیے پکارتے ہو، یہ سمجھ کے پکارتے ہو کہ جی اللہ چاہے یا نہ چاہے میری مدد کر سکتا ہے، تو مشرک ہو گئے۔ تو اس لیے یہ سیدھا سادہ مفہوم ہے، اللہ کے سوا کسی کو خدائی صفات کا حامل سمجھ کر، خدا سمجھ کے پکارنا۔ قرآن میں بھی رب کائنات نے یہ فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو خدا سمجھ کے مت پکارو۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا جو بھی ہے اگر وہ مدد بھی کرے تو اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے کر سکتا ہے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کسی کو طاقت نہ دے، اس قابل نہ بنائے۔ اگر کسی کو دنیاوی طور پر، جسمانی طور پر مدد کرنے کے قابل بنایا ہے تو وہ اس انداز سے مدد کرتے ہیں، اور اگر کسی کو روحانی طور پر اس قابل بنایا ہے تو رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر ہاتھ اٹھا کر مدد کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں کہ زندہ سے تو آپ دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، ان کے لیے کہہ سکتے ہیں، مردہ سے نہیں کہہ سکتے۔
میں کہتا ہوں کہ زندہ آدمی بیٹھا ہو اور آپ یہ سمجھ کے اس سے مدد مانگیں کہ جناب یہ اللہ چاہے یا نہ چاہے یہ مدد دے دے گا، یہ ہمارا مسئلہ حل کر دے گا، یہ مشکل آسان کر دے گا، کیا یہ جائز ہے؟ زندہ سے کہہ رہے ہیں، مردہ سے تو نہیں کہہ رہے، یہ بھی جائز نہیں۔ تو اہل سنت نے جو مفہوم نکالا وہ بالکل واضح ہے، اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ خدا کے سوا، اللہ کے سوا کسی کو خدائی صفات کا حامل سمجھ کے، خدائی طاقت کا حامل سمجھ کے، خدا سمجھ کے پکارنا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے تو مشرک ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد